سے یعنی وہ نوع قسم کہ قرآن کریم میں مجاز موجود ہے یا نہیں۔ تو بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں مجاز موجود ہے جس طرح باقی عربیت میں مجاز پائے جاتے ہیں۔ یعنی مجاز استعمال اللفظ بغیر معنی موصول لہ، لفظ کو استعمال کرنا ایسے معنی میں کہ وہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ مثلا کسی انسان کو آپ شیر کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شیر اور اسد یہ لفظ واضح نے وضع کیا ایک درندہ کے لیے، لیکن آپ نے مستعمل کیا ایک بہادر انسان میں، تو اسے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ مجاز۔ تو بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ مجاز قرآن کریم میں موجود ہے جس طرح باقی عربیت میں پائی جاتی ہے، اور مجاز بھی قرآن کریم کی اور عربیت کی ایک نوع ہے جس طرح باقی انواع ہے عربیت کی۔ جبکہ بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ مجاز نہ قرآن کریم میں موجود ہے نہ احادیث نبوی میں موجود ہے، اور یہ رائے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کئی مفسرین کے ہے کہ قرآن کریم میں کوئی مجاز موجود نہیں ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو ایک دعویٰ بھی کیا ہے کہ کسی امام نے، یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے بھی مجاز کا کوئی ذکر نہیں کیا اپنی کتابوں میں، خصوصاً جو عربیت کے جو ماہر عالم ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس سے بھی کوئی چیز منقول نہیں ہے، لہذا مجاز قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجاز کی لانے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو وضع کے لحاظ سے ہوں گے یا استعمال کے لحاظ سے۔ مجاز کا جو ہمارے زبانوں میں استعمال ہوتا ہے تو استعمال کا دو طریقے، یا وضع کے لحاظ سے ہوں گی یا استعمال کے لحاظ سے۔ اگر وضع کے لحاظ سے ہے تو مجاز پھر پا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے گوئے کہ لوگوں نے جمع ہو کر کے ہر چیز کے لیے ایک ایک نام وضع کیا ہے۔ جس طرح ناک ہے تو اس کے لیے یہ لفظ وضع کیا ناک، منہ ہے تو منہ کے لیے وہ لفظ وضع کیا منہ، ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے لفظ وضع کیا ہاتھ، عربی میں اس کے لیے یدن ہے، منہ کے لیے پمون ہے، ناک کے لیے انفن ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے اور ایک ہی چیز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ وضع کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسد شیر واضح نے وضع کیا درندے کے لیے، انسان کے لیے نہیں کیا ہے، تو ابھی ہم نے یہ استعمال کیا غیر معنی موصول لہ میں، یعنی انسان کے لیے، تو یہ مجاز ہے۔ تو لہٰذا وضع کے لحاظ سے مجاز پا سکتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو کر کے ہر چیز کے لیے اور ہر اسم کے لیے باقاعدگی کے ساتھ ایک نام وضع کیا ہے، لیکن ایسی کوئی اجماع موجود نہیں ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر کے ایک چیز کے لیے اس نے یہ نام رکھ کیا ہے۔ لہذا وضع کے لحاظ یعنی کوئی لوگ ایسے جمع نہیں ہوئے ہے کہ کسی چیز کے لیے اس نے وہ ایک چیز جمع کیا ہے، وہ لفظ نام رکھ دیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جو عربیت ہے یہ وضع کے لحاظ سے نہیں، استعمال کے لحاظ سے ہے۔ استعمال میں ہاتھ کے لیے عربوں نے یدن مستعمل کیا، اور سر کے لیے اہل عرب نے رأسن استعمال کیا۔ تو جب استعمال کے لحاظ سے ہے تو یہ جو ابتداءً جس طریقے سے شعر ایک درندہ کے لیے استعمال کیا گیا، تو اسی طرح یہ مستعمل ہوا ایک انسان کے لیے بھی۔ تو لہٰذا یہ ابتداءً ہے، یہ وضع کے لحاظ سے نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے مما تنبت الارض، تو زمین تو اگانے والا تو نہیں ہے، اگانے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ یا بارش کی نسبت کیا گیا آسمان کی طرف، تو بارش برسانے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ یا مثلا کسی بادشاہ کی طرف اس نے کی، اس بادشاہ نے قتل کیا، قاتل تو اللہ ہی، وہ مارنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ صحت دینے والا اور اولاد دینے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور کبھی کبھار قرآن اور حدیث میں کسی اور کی طرف نسبت کیا گیا، تو یہ استعمال ابتداءً ہے، گوئے کہ الفاظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجاز، امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ قرآن کریم میں مجاز موجود ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ عربیت میں ہے۔ اور اسی مجاز نے تو بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا۔ اسی مجاز کی وجہ سے صفاتوں میں، اسماء اور صفات اللہ میں بھی لوگوں نے گڑبڑ کیا، عقائدوں میں گڑبڑ کیا، احکام شرعیہ اس کے ذریعے سے وہ اس میں نقصان پیدا ہوا ہے۔ لہذا مجاز قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ مجاز کا جو ابتدا ہوا ابو العلا معری کے دور سے ہوا، یہ اصطلاح ابو العلا معری نے ایجاد کیا۔ لہذا مجاز کوئی قرآن کریم میں نہ موجود ہے، نہ احادیث میں موجود ہے، نہ عربیت میں موجود ہے۔ 10واں امر یہ معجزہ، کہ قرآن کریم یہ مکمل معجزہ ہے یا اس کے بعض آیات اس میں اعجاز پائے جاتے ہیں۔ اعجاز کا معنی یہ ہے خارق العادت، خارق العادت یعنی ایک چیز جو عادت کی برخلاف ہو، اس کا مقابلہ ناممکن ہو۔ تو معتزلہ کا رائے یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل معجزہ نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک آیات ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ایک آیت اس میں معجزہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتے، البتہ باقی قرآن کریم لوگ بنا سکتے ہیں اس جیسے آیات اور اس جیسی کلمات اور اس جیسے مضمون بنانا کوئی مشکل کار نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے بھی اس کی طرف وہ نشاندہی کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے معتزلوں کی، اور یہ بات غلط ہے بعض مفسرین کی۔ پورا قرآن کریم معجز ہے، اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جنات اور انسان وہ جمع ہو جائے اور اس جیسے قرآن مجید لانے میں، تو یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں بھی ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی مکمل قرآن کریم کے بارے میں یہ معجزہ ہے، ہر آیات اس کے اس میں اعجاز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ میں ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ،
ایک اور جگہ میں فأتوا بحدیث مثلہ، تو گوئے کہ قرآن کریم مکمل معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قرآن کریم کی اسلوبی بدیعوں میں سے ہے، اور یہ طریقہ کار عرب نہیں جانتے۔ عرب وہ کا کلاموں کا دو طریقے تھے، یا شعر کے لحاظ سے استعمال ہوتے یا کلامی منصور، یعنی جو غیر شاعری ہے اس کی کلام منصور کہا جاتے ہیں، اور جو شاعری ہے اس کے کلام منظوم کہا جاتے ہیں۔ تو گوئے کہ عربوں میں دو قسم کلام متعارف تھے، کلام منصور اور کلام منظوم، تیسرا کلام کوئی متعارف نہیں تھے۔ قرآن کریم نہ شعر ہے نہ کلام منصور ہے، ایک تیسرا قسم ہے، تیسرا اعجاز، دوسرا جو اعجاز کا جو وہ نشانی ہے اس کے کہ اخبار بالقصص ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کے قصہ اس میں ذکر بیان کیا۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی جو قصص وہ بیان کیا گیا، اس میں مختلف قسم کے احکام موجود ہے، اس میں ملل سابقہ کے حالات موجود ہے، اسی قرآن کریم میں تصدیق کتب سابقہ کی، اور حال یہ ہے کہ یہ جو بندہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لکھا پڑھا بندہ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی اسکول میں اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے کتاب ہے، ایک معجز کتاب ہے۔ نمبر 3 الاحوال المستقبلہ، قرآن کریم نے احوال مستقبلہ کے بارے میں وہ پیشن گوئی کی ہے، سیقول السفہاء۔ نمبر 4 الدرجۃ العلیٰ فی البلاغہ، کہ قرآن کریم میں جو بلاغت پائے جاتے ہیں وہ انتہا ہے بلاغت کی۔ نمبر 5 الباس المعانی الباسا یناسب اسلوب الصور، قرآن کریم نے جن معنیوں سے وہ تعبیر کرنا چاہتے جن الفاظ کے ذریعے سے، تو ان معنیوں کے مطابق الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ جس صورت میں سختی ہے تو اس میں ایسے الفاظ بھی لائے جاتے ہیں کہ اس میں سختی کے ہے، جن صورتوں میں نرمی ہے تو اس کے لیے ایسے الفاظ بھی مستعمل کرتے ہیں جو نرمی کے ہے۔ تو یہ اعجاز کی نشانی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 5 اس میں علوم خمسہ بیان کیا گیا، اس قرآن کریم میں علوم خمسہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6 وضع کل کلمۃ فی موضعہ، جو کلمہ لایا محل کے مطابق، یہ انسان کے بس کے بات نہیں ہے کہ یہاں پر قال ہونی چاہیے، یہاں پر زما ہونی چاہیے، یہاں پر ظن ہونی چاہیے، یہاں پر اراد ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ جو قرآن کریم میں جہاں جہاں مستعمل ہوا ہے یہ اپنے جگہ پہ ہے، یعنی اس کی اعجاز کا پتہ ان لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں جو ماہر لغت ہوتا ہے، جو عربیت کے ماہر ہیں، تو پتہ چل جاتے ہیں ہاں کہ یہ جو قرآن کریم نے یہاں پر معرفے کے الفاظ استعمال کیا، نکرے کی استعمال کیا ہے، مبتدا لایا ہے، خبر لایا ہے، مفعول بہ لایا ہے، مفعول معہ لایا ہے، تو یہ اپنے اپنے جگہ پر یعنی ٹھیک ٹھیک جگہ پر وہ استعمال کیا، یہ انسان کی بس کے بات نہیں ہے۔ نمبر 7 تضمن کل علوم من الحلال والحرام، کہ ایک قرآن کریم تمام علوم کی پر مشتمل ہے، حلال اور حرام بھی اس میں پائے جاتے ہیں، سیاست بھی پائے جاتے ہیں، احکام بھی پائے جاتے ہیں، آداب بھی پائے جاتے ہیں، معاشریات بھی پائے جاتے ہیں، معاملات بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 8
الحکم البالغ التي لم تجری عادتا التناسب بجمیع ما تضمن القرآن، یعنی قرآن کریم ایسی مناسب طریقے سے وہ مستعمل کیا گیا کہ ابتدا سے لے کر آخر تک جو مضمون ایک ہی جگہ پر ہے تو اگر وہ مضمون دوسرے الفاظوں میں استعمال کیا جائے تو ان دونوں مضامینوں کے درمیان میں کوئی تضاد وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ یعنی قرآن کریم میں کوئی ایسی کلام نہیں ہے کہ آپس میں ٹکراؤ پائے جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے۔ اعجاز کا ایک اور نشاندہی یہ ہے کہ جتنے بندہ قرآن کریم کی تکرار کرتے ہیں تو بندہ تکتی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کے دل میں بوجھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اور کلام بندہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ دل نہیں چاہتے کہ بندہ دوبارہ اس کو مطالعہ کرے، لیکن یہ ایک واحد قرآن کریم ہے، جتنی بھی آپ زیادہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اتنی اس پہ زیادہ مزہ ہے۔ ایک اور اس کے اعجاز کا نشاندہی یہ ہے کہ قرآن کریم میں الفاظوں میں جو لذت و مٹاس ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں جتنی بھی آپ مطالعہ کریں نئے نئے چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے جو سخت مخالف ولید وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ لَهُ لَتَلَاوَةً وَإِنَّ أَعْلَاهَا لَمُثْمِرٌ وَأَصْفَلُهُ مُصْدِقٌ، یعنی اس کی کلام میں ایک حلاوت پائے جاتے ہیں اور اسی کلام کا ایک چمک ہے۔ اس کلام کی جو معنی ہے وہ بہت زیادہ پھل والے ہیں، اور اس کی جو جڑ ہے اور نیچے والا حصہ ہے تو اس میں خوبصورتی اور لذت ہے۔ تو یہ دشمن بھی اس کلام کی حلاوت پر، اس میں چمک پر وہ اقرار کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم مکمل معجز کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ کچھ آیات میں اعجاز ہے اور پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایسے کلام تو ہمارے پاس ہے لیکن اس میں مزہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا مقامات حریری، تو مقامات حریری الفاظ تو ہے لیکن اس میں کوئی اندر کوئی مقصد نہیں پائے جاتے ہیں۔ متنبی ہے، اسی طرح وہ سبا معلقہ ہے، الفاظوں میں بہت کچھ ہے لیکن اندر اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظوں میں بھی مزہ ہے، اس کے معنیوں میں بھی بہت کچھ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ تمام علوموں کا جو مرکز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آتے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن کریم ہے کہ ہر بندہ کو اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ اگر وہ معمولی بندہ ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ فہم دے دیتے ہیں، اور جو بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا وہ اسکالر ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک ایک آیات پر گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ 2 یا 3 پارے تلاوت کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ بیٹھ جاتا ہوں تو 2-2.5 گھنٹے ایک آیات میں گزر جاتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے میں ایک آیت سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں۔ یعنی بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایک ایک آیت میں 3-3 4-4 دن میں گزار دیتا ہوں، اور اس کی جو اندر معلومات ہے وہ انسان کی بس سے باہر ہے۔ یہ معمولی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کریم کی جتنی بھی تفاسیر ہوا ہے، آج تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کے علوم پوری کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک سینکڑوں کے حساب اس کے تفاسیر لکھ چکے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی معلومات ختم ہو چکے، اب اس کے
اور تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتے ہیں تو اسی طرح اس میں اور معلومات آ جاتے ہیں، لہذا اس کی معلومات قیامت تک پوری نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ علوم کا ایک سمندر ہے، یہ اللہ کا علم ہے، لہذا قرآن کریم مکمل معجز کتاب ہے۔ ایک آیات دو آیات یہ